السلام علیکم ڈیئر ٹیچرز، پیرنٹس اینڈ لسنرز، ہوپ یو آر آل فائن انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اسلامی طریقہ تدریس کا 15واں اصول، رول آف 15th آف اسلامک ٹیچنگ آف میتھڈ۔ اس میں جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بچے ضد کیوں کرتے ہیں، یا بچے غصہ کیوں کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، بچے ضدی کیوں بن جاتے ہیں۔ اس ٹاپک پہ آج ہم اسلامی طریقہ تدریس میں اس پر اسلامی لحاظ سے ہم اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کا اس طرح کا بیہیویئر بچوں کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے یا وہ اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پیدائش سے لے کے جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، بیبی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس ابھی ظاہر ہے وہ اسے اس سب کا پیار مل رہا ہوتا ہے، اور ویسے بھی اتنی چھوٹی ایج میں بچے کے اندر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے بچہ گرو کر رہا ہوتا ہے، بڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ وہ یہ چیزیں جو ہیں اپنے انوائرمنٹ سے وہ آبزرو کر کے تو اس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ ضدی پن، غصہ، چڑچڑا پن اور جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں وہ اپنے انوائرمنٹ سے پک کر رہا ہوتا ہے اور اپنے سراؤنڈنگ ایریا کے انوائرمنٹ سے پک کر رہا ہوتا ہے، اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پہلے سے اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو یہ اس کی جو میں نے بتایا کہ اس طرح کیوں ہو جاتے ہیں، اس کی جو کاز ہے، وجہ اس کی، وہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے انوائرمنٹ سے اور اپنے سراؤنڈنگ ایریا جو اس کا انوائرمنٹ ہے وہاں سے وہ اس کو پک کر رہا ہوتا ہے، آبزرو کر کے اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ چیزیں اس نے اڈاپٹ کرنی ہے کہ نہیں، آٹومیٹیکلی وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کی جو ہے اور بھی ریزنز ہیں اس کی کہ کس انداز میں جو بچہ ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا یہ ہے کہ بچے کو جب مسلسل نظر انداز کیا جاتا ہے، یعنی اس کے جو برے کام ہیں اس پہ تو اس کی پکڑ کر لی جاتی ہے، لیکن جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اپریسیشن جو ہے وہ اس میں کمی آ رہی ہوتی ہے، یعنی ہم اس کی تعریف میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو اس نے یہ کام اچھا کر لیا ہے تو خیر ہے، لیکن ہم اس پر تعریف نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ضدی پن اس میں جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بچے کو جب ہم کسی غلط کام سے روکتے ہیں تو ہم اس کے لیے شفقت بھری زبان استعمال کرنے کی بجائے ہم اس پہ ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں، جوتے کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اسے تھپڑ مارتے ہیں۔ تو اس سے بھی جو بچہ ہے اس کے اندر جو ایگریسو ایٹیچیوڈ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب ہم بچے کو بیجا روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی براہ راست آرڈرنگ فارم میں اس کو روک دینا، سٹاپ کروا دینا، یہ بھی بچے کے اندر ضدی پن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے، یعنی اگر کوئی بچہ کسی بچے سے مسٹیکنلی یا سڈنلی گلاس گر گیا ہاتھ سے یا ٹوٹ گیا، تو اس پہ ہمارا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بہت سختی والا ہوتا ہے کہ اتنا مہنگا گلاس توڑ دیا، یا کوئی قیمتی کھلونا ٹوٹ جاتا ہے بچے سے تو اس پر بھی ہم جو ہیں وہ بچے کو کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا قیمتی کھلونا توڑ دیا تم نے۔ تو یہ اس طرح کے جو جملے ہیں وہ بچوں کے اندر ایگریسو ایٹیچیوڈ اور ایگریسو بیہیویئر جو ہے اس کو پیدا کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور ہے کہ جب ہم بچے مہمانوں کے سامنے، جب ہم دوسروں کے سامنے اس کو فوراً سے کوئی اس کو منع نہ کرے یا کوئی نصیحت کرنے نہ بیٹھ جائیں، بچے کو جب بھی آپ نے سمجھانا ہے تو اس کو اکیلے میں سمجھائیں تاکہ دوسرا بچہ اس کے سامنے نہ ہو، دوسرے اس کو دیکھ نہ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی جو ہے ہم بچوں کو جو ایموشنل ان کا جو ایگریسو موڈ ہے اس سے ہم بچا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں نہ بیٹھو، ٹی وی نہ دیکھو، آواز کم کرو، یہ کسی دوسروں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے یا کسی ایونٹ پہ اس کو منع نہ کریں، یہ پہلے سے ڈے بائی ڈے، ڈے ٹو ڈے ان کو روزانہ کی ڈیلی بیس پہ ان کی یہ ٹریننگ کریں، تاکہ جب وہ اس طرح کسی ایونٹ میں یا گیٹ ٹوگیدر کسی پارٹی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تب ان کو روکنے ٹوکنے سے پرہیز کریں۔
اس سے بچے جو ہیں ان کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہوتی ہے، کیونکہ بچے کی سیلف ریسپیکٹ جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے تب سے وہ یہ چیزیں اس کی سیلف ریسپیکٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اور جب ہم اس کی یہ سیلف ریسپیکٹ کسی کے سامنے مجروح کرتے ہیں تو پھر وہ ایگریسو موڈ میں آتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی جو فیلنگز ہیں وہ شو آؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک اور ہے کہ بچے کو جو ہے وہ بیجا لاڈ پیار مت کریں. یعنی بیجا لاڈ پیار کرنے سے بھی جو بچے ہیں وہ ایگریسو ان کے اندر جو ایگریسو پن ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے بیجا لاڈ پیار میں یہ ہے کہ جب اسٹڈی ٹائم ہو یا نماز کا ٹائم ہو اور بچہ نہیں اٹھ رہا، آپ بچے کو 1 دفعہ کہہ رہے ہیں، 2 دفعہ کہہ رہے ہیں، 3 دفعہ کہہ رہے ہیں اور بچہ نہیں اٹھ رہا، آپ کی بات نہیں سن رہا، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے، حالانکہ ان کو اس کی نیند نہیں آ رہی ہوتی اور وہ کہہ رہا ہے اور آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں بیجا لاڈ پیار. یعنی جس کام کا جو وقت ہے اس وقت اس پر سختی کریں. یعنی یہ جو اس کا یہ والا جو ٹائم ہے اس وقت اس پر سختی کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پہ لاڈ پیار الاؤ نہیں ہے. اور جب وہ کسی ناجائز مطالبات پر اپنی ضد باندھ لیتا ہے، اڑا رہتا ہے، تو پھر اس وقت اس کو لاڈ اور پیار سے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہم اس کا جو بیجا لاڈ پیار ہے، اس کا جو لاڈ پیار اس کا استعمال ہم غلط ٹائم پہ غلط جملے بول کے بچوں کو خود ہی ایگریسو جو پن ہے جو ان کے اندر جو جذباتی ان کے اندر جذباتی پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ہم خود ہی ہوا دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا روکنے کا انداز جو ہے، ٹوکنے کا انداز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ضدی بنتے ہیں. ہم ان کو پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں. جیسے اگر وہ ہمارے بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، اب یہ جو پوائنٹ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، کہ بچہ جو ہے ہمارے وہ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے ہیں. اور جھوٹ صرف وہ کن باتوں پہ بول رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. یعنی وہ آپ کے ایگریسو موڈ سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. ماں باپ کی یا ٹیچرز کی جو مار پیٹ ہے یا ان کا جو نیگیٹو سینٹینسز ہیں یا ان کا بیہیویئر جو ہے انتہائی رف ہے، اس رف بیہیویئر سے بچنے کے لیے جو ہیں بچے اپنی غلطی کو چھپاتے ہیں اور چھپانے کے لیے انہیں پھر وہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. تو آپ کا انداز جو ہے وہ ان کی غلطیوں پر ایگریسو نہیں ہونا چاہیے. اس وقت آپ ان کو سمجھائیں محبت سے، پیار سے، تاکہ وہ ان کے اندر جھوٹ والی عادت جو ہے یہ ڈیولپ نہ ہو. پھر آپ ان کو سمجھائیں اور جب وہ انہیں پتہ ہوگا کہ آپ ان کی اس غلطی پر شدید، یعنی ان کی غلطی کیا ہے، چھوٹے بچوں کی کیا غلطی ہوتی ہے، وہی کہ کسی چیز ان سے کوئی چیز گری ٹوٹ گئی، یا کہیں انہوں نے ان کے ہاتھ میں پینسل ہے تو وہ انہوں نے دیواروں پر لکھ دیا، یا جب کوئی گھر آیا ہوا ہے تو وہ ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئے ہیں. اس طرح کی یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بچوں کو شروع سے ہی ان کی ڈیلی بیس پہ ان کی ٹریننگ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم جو ہیں مسلم ہیں اور ہمارا جو تعلق ہے وہ مسلم مذہب سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے. اس طرح ان کو پیار سے سمجھائیں تاکہ وہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اور ان کی جو غلطیاں ہیں کم از کم اس پہ آپ کا بیہیویئر اتنا رف نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس رف بیہیویئر سے، آپ کے رف سلوک سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے. اور ان کو بتائیں کہ our prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that a Muslim cannot be a liar، کہ ایک مسلمان جو ہے، ایک مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو اس کو بتائیں کہ آپ نے جھوٹے نہیں بننا. اس طرح جو بچے ہیں وہ جھوٹ کی عادت جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے اگر ان کے اندر یہ ڈیولپ ہو بھی چکی ہے. تو پھر بچے کو یہ سمجھائیں کہ اس کی ایج کے حساب سے اس کو ذمہ داریاں دیں اور اس کو بتائیں کہ آپ نے یہ ذمہ داری، جس طرح ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں پیرنٹس کے، بتائیں کہ والدہ جو ہیں وہ گھر کے کام کرتی ہیں اور جو فادر ہیں وہ اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے آفس جانا ہے اور شام کو آنا ہے اور اس طرح اچھے طریقے سے کام کرنا ہے. اسی طرح بچوں کو بھی سمجھائیں کہ آپ نے اسکول جانا ہے اور اچھے انداز میں اسٹڈی کرنی ہے اور آپ نے بھی اچھی پرفارمنس دینی ہے. اس طرح آپ بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، اپنی اگزامپل دے کے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب پیرنٹس کے جب آپس میں ہسبینڈ وائف کے جو سینٹینسز ہیں
وہ اگر ان کے درمیان میں کچھ انبن چل بھی رہی ہے تو وہ بچوں کے سامنے ایٹ لیسٹ کچھ بھی شو آؤٹ نہ کرے، بچوں کے سامنے ان کو بتائیں کہ آپ کی مدر کتنا آپ سے پیار کرتی ہیں، میرا خیال رکھتی ہیں، بچوں کا، گھر کا، سب کا خیال رکھتی ہیں، اور اسی طرح ہم نے بھی ان کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح جو مدر ہیں وہ بتا سکتی ہیں بچوں کو، جو دوسرے میل بچے ہیں یعنی لڑکے ہیں ان کو سمجھا سکتی ہیں، بیبی بوائے کو اس طرح جو بھی ہیں، کہ آپ کے فادر جس طرح محنت کر کے ہمیں پروٹیکشن دے رہے ہیں، ہمیں سب کچھ پرووائڈ کر رہے ہیں، چیزیں ہمیں گھر دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی محنت کرنی ہے، اسی طرح ہم نے بھی ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے۔ تو اس طرح جو ہے بچوں کے اندر جو والدین سے اٹیچمنٹ ہے وہ بڑھتی ہے، اور اس طرح وہ اپنے پیرنٹس کو آئیڈیل بناتے ہیں، اور کچھ بھی انہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں، انہیں ٹائم دیں۔ اس طرح بھی بچے جو ہیں ان کے اندر اگر اگریسو پن پیدا ہو رہا ہے، یا آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس طرح کر کے آپ بچوں کے اندر سے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات کہ جب بچوں کو جب مدر جو ہیں وہ سلانے کے لیے لے کے جاتی ہیں یا فادر جو ہیں، تو انہیں یہ مت کہیں کہ سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے، اسکول کے لیے لیٹ ہو جاؤ گے۔ اس طرح ان کے اندر دنیا داری کی فکر لگ جائے گی اور وہ آخرت کو بھول جائیں گے۔ ایز اے مسلم آپ کی مسلم پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ اب سو جاؤ جلدی، صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ یعنی جب آپ کا صبح کا وقت ہوتا ہے تو صبح کے وقت تو نماز کا جلدی ہو جاتا ہے ٹائم، تو انہیں کہیں کہ جلدی سو جاؤ، صبح کے وقت نماز ادا کرنی ہے تو جلدی اٹھنا ہے۔ تو اس طرح ان کے اندر جو نماز ہے اس کی فکر بھی ان کے اوپر ہوگی کہ ہم نے نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ پھر وہ آبزرو بھی کریں گے کہ ہم نے نماز کے لیے کیوں اٹھنا ہے، کیوں نماز ضروری ہے، اور آخرت کیوں ضروری ہے۔ اس طرح ان کے اندر آخرت اور نماز سے جو محبت ہے، اٹیچمنٹ ہے، وہ ان کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ایک اور بات کہ جب بچے گھر میں ہوتے ہیں یا کسی قیمتی کھلونے یا ان سے کسی بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ان سے مس پلیس ہو جاتی ہے یا کھلونے ٹوٹ جاتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ بہت سافٹ بیہیویئر سے ان کے ساتھ وہ پیش آئیں، بہت نرمی سے ان کو سمجھائیں کہ یہ جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں ان کو احتیاط سے استعمال کریں بیٹھ کے، اور ان کو ضائع مت کریں۔ اس طرح ان کو سمجھائیں، اور یہ مت کہیں کہ یہ تم نے اتنا قیمتی کھلونا توڑ دیا اور تمہیں تو کوئی چیز لے کے نہیں دینی چاہیے، اس طرح مت کہیں۔ اس طرح بچوں کے اندر جو ہے وہ میٹیریلسٹک جو تھاٹس ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، مادیت پرست ہو جائیں گے۔ ان کی نظر میں یہ اہمیت اختیار کر جائے گی کہ چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے اور ہماری اتنی امپورٹنس نہیں ہے، تو اس لیے بچوں کو امپورٹنس دیں اور چیزوں کی امپورٹنس جو ہے وہ کم رکھیں بچوں کے سامنے، تاکہ کل کو وہ یہ بھی جب آپ بزرگ کی حالت میں ہوں اور بچے جو ہیں وہ جوان ہوں اور ان کی نظر میں یہ بھی ہو کہ ہمارے لیے صرف رقم کمانا یا مال کمانا ہی امپورٹنس نہیں ہے، یعنی قیمتی چیزیں جو آپ سے بھی بزرگی کی حالت میں کچھ گر کے ٹوٹ سکتا ہے، تو کل کو ان کے ذہن میں بھی ہو کہ چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، یعنی انسانوں کی اہمیت ہے، آپ کی اہمیت ہے۔ اس طرح بچوں کے اندر جس طرح آپ ٹریٹ کریں گے، کل کو وہی ٹریٹمنٹ آپ کے پاس ریورس ہو کے آئے گا، وہی آپ کو ملے گا جو آج آپ بچوں کے ساتھ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور جو اس کا رول ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی کہ بچوں کے اندر اس طرح کی یہ جو ضدی پن ہے، اس کے پیدا ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ بچے جو ہیں کارٹونز وغیرہ اور ویڈیو گیمز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کو اپنی آبزرویشن میں رکھیں، کیونکہ جو بچے ہیں بالکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جو بیبیز ہوتے ہیں، جیسے 1 to 2 ایئرس، اتنے بچے جو ہیں وہ جب اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، اگر کوئی کارٹون اونچائی سے گر گیا ہے یا وہ فائٹنگ کر رہے ہیں یا کسی کی بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس سے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے یہ دماغ پہ یہ نیگیٹو اثر کرتی ہیں یہ چیزیں، یہ اس طرح کے یہ جو کارٹونز ہوتے ہیں اور ویڈیو گیمز جن میں بہت فاسٹنیس ہوتی ہے، یعنی بہت تیزی اور جلدی میں کام ہو رہے ہوتے ہیں، یا بہت سپیڈلی جو ہیں وہ گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں،
یہ چیزیں بچوں کے دماغ پہ اثر کرتی ہیں اور اس طرح ان کے اندر جو ہے برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ان میں نیگیٹیوٹی اور یہ ایگریسو موڈ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا کرنے میں کچھ حد تک یہ بھی جو ہیں وہ عمل کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب بہت زیادہ آرٹیفیشل شوگر لے رہے ہوتے ہیں بچے ان میں بھی برداشت کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے. جیسے بیکری آئٹم ہو گئے، کینڈیز، بسکٹس، یہ چیزیں، جوسز، آرٹیفیشل جوسز جو یہ وہ لے رہے ہوتے ہیں، اس سے بھی بچوں کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے ان میں کمی آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اپنے بچوں کے درمیان آپ بالکل ایک جیسا سلوک کریں، یعنی کسی بچے کو زیادہ اہمیت اور کسی بچے کو کم اہمیت مت دیں. اگر کوئی بچہ اسٹڈی میں اچھا ہے تو دوسرا بچہ کھیل میں اچھا ہے تو ان دونوں کو اپریشیٹ کریں. یہ مت کہیں کہ وہ تو پڑھائی میں دیکھو کتنے اچھے مارکس لے رہا ہے اور تم دیکھو ہر وقت تم نے بیٹ اٹھایا ہوتا ہے اور بال کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو. اور اس کو اس طرح نہیں، آپ اس کو بھی پیار سے اسے کہیں کہ اسٹڈی بھی امپورٹنٹ ہے، اور دوسرے بچے کو بھی سمجھائیں کہ جو گیمز ہیں، فزیکلی گیمز، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، اور دونوں کو اپریشیٹ کریں. اور جس کا کم جھکا ہوا ہے جس طرف، اس طرف اس کو راغب کرنے کی کوشش کریں، پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور سافٹ ایٹیچیوڈ سے. اس طرح اگر وہ فزیکلی گیمز میں پارٹیسپیٹ نہیں، کمپیٹنگ نہیں کرتا تو اس کو اس حوالے سے اس کو موٹیویٹ کریں. اور جو بچہ فزیکلی گیمز میں اچھا ہے اور اسٹڈی میں اچھا نہیں ہے تو اس کو اس طرف موٹیویٹ کریں کہ تم نے اپنی اسٹڈی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. لیکن ڈائریکٹلی ان کو کوئی بھی چیز سٹاپ مت کروائیں کہ خبردار اب تم نے یہ کیا تو خبردار اب تم نے بیٹ اور بال کو ہاتھ لگایا. اس طرح کرنے سے بچے کے اندر پیرنٹ سے تھوڑا نفرت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ ان کو شو آؤٹ نہیں کرتا، جیسے کہ ظاہر ہے وہ ہمارے انڈر ہوتا ہے تو ہم اس پہ حکم چلا سکتے ہیں، وہ نہیں چلا سکتا. تو کل کو جب ہم بزرگ ہوں گے تو وہ کل کو پھر اس طرح کی یہ جو ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر یہ ریورس ہوتا ہے. جس طرح ہم بچوں کو ٹریٹ کریں گے، جب بچہ خود سے سمجھنا شروع ہو جاتا ہے ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کو، تب آپ اپنا ایٹیچیوڈ بیہیویئر چینج کر لیں. ٹھیک ہے. اس طرح بچوں کو جب یہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث کوٹ کروں گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گفٹس دینے کے معاملے میں کہ جب آپ کسی کو تحائف دیں کہ تو پھر سب کو ایکولی تحائف دیں، یا پھر اگر کسی کو پریفر کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بیٹیوں کو کرتے، یعنی لڑکیوں کو کرتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that act equally between your children. ایکٹ ایکولی بٹوین یور سنس. اب یہ دیکھیں کہ سنس کے درمیان ایکولی ٹریٹ کریں. ابن عباس reported that the messenger of Allah said treat your children equally regarding gifts. If I were favor to anyone, I would have favor women. اب یہ دیکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنے اولاد کے درمیان ایک جیسا سلوک کرو، انہیں گفٹس دینے ہیں تو سب کو دو. تو اگر بیٹوں کے درمیان بھی ایکولی یعنی برابر جو ہیں وہ گفٹس دیں، اور اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں کسی کو پریفر کرتا، کسی کو ترجیح دیتا کچھ زیادہ دینے میں، تو پھر میں بیٹیوں کو دیتا، یعنی لڑکیوں کو، عورتوں کو دیتا. ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے اب ٹیچر کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکولی ٹریٹ کریں. یہ نہیں کہ اگر کسی بچے کی فیملی جو ہے وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو آپ اس بچے کو زیادہ فیور دیں، اور جو بچہ جس کے پیرنٹس جو ہیں جس کی فیملی فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر آپ اس بچے کو کم فیور دیں یا اس کو اگنور کرتے رہیں. یا پڑھائی میں اگر کوئی بہت زیادہ اچھے مارکس لے رہا ہے تو آپ اسی کو ہی پریفر کرتی جائیں، اور جس کے مارکس کم آئے ہیں اسے اگنور کرنا شروع کر دیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پکڑ ہے ایز اے مسلم ٹیچر. اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کروں گی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that teacher who have three students of different social classes treat them and do not treat them equally will be in the line of traitors on the resurrection day.
اب دیکھیں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد جس کے 3 اسٹوڈنٹ ہیں، جس کے 3 طالب علم ہیں اور مختلف کلاسز کے ہیں، اور وہ ان کے درمیان ان کو ایک جیسا سلوک نہیں کرتا ان کے ساتھ، تو وہ قیامت کے دن غداروں کی لائن میں کھڑا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کتنی سخت وارننگ ہے کہ وہ غداروں کی لائن میں کھڑا ہوگا، کہ وہ جو اپنے اسٹوڈنٹ سے ایکولی ٹریٹ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that اِعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ، ٹریٹ یور چلڈرن فیئرلی، یعنی ایز اے پیرنٹس اور ایز اے ٹیچر ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھے انداز سے ان کے ساتھ جو ہے وہ بولنا چاہیے۔ ٹریٹ یور چلڈرن ود لو اینڈ مرسی، اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور رحم شفقت کے ساتھ برتاؤ کرو۔ ٹریٹ یور چلڈرن اباؤٹ رائٹس آف ادر فیلوز اینڈ سبلنگس، یعنی اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں، یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں اور جو اپنے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ ان کے رائٹس کے مطابق، یعنی ان کو اچھے انداز میں ان کے ساتھ بولنا اور رہنا اور ٹائم گزارنا سکھائیں۔ یہ بھی ٹیچر اور پیرنٹس دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ دیکھیں اسلامی طریقہ تدریس میں یہ جو اس کا ہے 5واں پوائنٹ ہے اس کے اینڈ پہ، وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گفٹ جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ ہے ان کا بہترین ٹائم، بہترین وقت، ان کی توجہ، ان کی گفتگو، ان کا گلے لگانا پیار سے اپنے بچوں کو، ان کا محبت بھرے اور شفقت بھرے انداز میں ان کو چومنا، ان کا بوسہ لینا، یہ والدین کا بہترین گفٹ ہے اپنے بچوں کے لیے۔ یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم said that give your children the best gift they could ever ask for: your time, your attention, your conversation, your hugs and your kisses۔ بہت خوبصورت اسلامی طریقہ تدریس ہے، جس سے اگر ہم اس کو فالو کر کے اس کے مطابق ہم اپنے ٹیچر جو ہیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو سمجھائیں اور پڑھائیں اور ان کو سکھائیں، تو وہ یقیناً وہ ایک بہترین اور مضبوط اور ایک مکمل شخصیت کے طور پہ معاشرے میں کھڑا ہوگا اور اپنا کردار جو ہے وہ بخوبی نبھائے گا۔ تو میں اللہ پاک guide all of us to obey his rules. Amen. Thank you so much.